إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے یہ ہمارے سال کا آخری مہینہ ہے۔ 1444 ہجری ختم ہونے کے قریب ہے، آخری مہینہ ہے، اور ہمارے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1434 برس گزر گئے۔ 1434 برس ہو گئے ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے، اور اب یہ سال بھی چلا جائے گا، 1445 شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی چلا جائے گا، 46 شروع ہو جائے گا۔ یوں زمانہ آگے جاتا رہے گا، اور ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگیاں مکمل کر کے اس دنیا کو چھوڑتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ پچھلے ذی الحج میں تھے مگر وہ اس ذی الحج میں نہیں ہیں، بہت سے آج ہیں مگر اگلے سال وہ نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا ایک چل چلاؤ ہے، دنیا کی ایک بھاگ دوڑ ہے، اور ہر انسان سوچے نہ سوچے، چاہے نہ چاہے، مانے نہ مانے، وہ روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے، روزانہ اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، روزانہ آخرت کے قریب ہو رہا ہے، اور روز اس کی زندگی کے ایام گھٹ رہے ہیں۔ جتنا اللہ نے اس کو زندگی کا سرمایہ دیا ہے، روزانہ اس میں سے کم ہو رہا ہے۔ سمندر اور دریا اگر ان کا پانی مسلسل نکالا جائے تو آخر کبھی تو ختم ہو جائے گا نا۔ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ میری امت کی عام عمریں 60 سے لے کر 70 تک ہوں گی۔ کوئی ہوگا جو اوپر جائے گا، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو 60 سے پہلے مر جائیں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ چلیں گے تو 60 70، بیچ میں ہی اکثروں کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو 60 سال کی تو زندگی ہے، 70 سال کی تو زندگی ہے، روزانہ گھٹ رہی ہے، کبھی تو ختم ہی ہو جائے گی، کبھی تو ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، ہماری اینڈ ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد مرا کے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ کہنے والوں نے کہا
ولو اننا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء، اگر ہمارے ساتھ معاملہ اتنا ہوتا کہ موت کے بعد ہم ختم کر دیے جاتے، مٹا دیے جاتے، بے نام و نشان کر دیے جاتے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو موت اچھی چیز ہے، پھر تو موت ہر دکھ تکلیف سے راحت ہے، ہر پریشانی سے راحت ہے۔ لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے، بلکہ وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا فَنُسْأَلُ عِنْدَ ذَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم مر نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی آخرت کا حساب شروع ہو جائے گا۔ کیا کر کے آئے ہو، کیا کیا ہے، ساری زندگی کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصتی کا ٹائم ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کے بھانجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ اما عائشہ رو رہی ہیں، تو کہا خالہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت میں بھی اپنی بیوی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ کے لیے تو بس اتنی سی بات ہے، ادھر روح نکلی ادھر سیدھی حضور کے پاس۔ آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنت میں بھی اپنی بیوی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب یوں کہا نا تو حضرت اما عائشہ فرمانے لگی عبداللہ میرے فضائل سنا کے مجھے دھوکہ مت دو، میرے فضائل سنا کے مجھے دھوکہ مت دو، یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنئی نہ ہوتا۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا۔ ایک دفعہ ایک جانور کو دیکھا، ایک چوپائے کو دیکھا چر رہا ہے، کسی کھیت میں چر رہا ہے، فرمانے لگے تیرے کتنے مزے ہیں کہ تو چارہ چرتا ہے، پانی پیتا ہے، جب کبھی تیرے مالک کا موڈ ہو گیا تو تجھے ذبح کر کے کھا لے گا، تیرا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ کبھی فرمانے لگے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ درختوں پہ چھلانگیں مار رہا ہے، کبھی اس درخت پہ بیٹھ رہا ہے، کبھی اس درخت پہ بیٹھ رہا ہے، اس کو دیکھ کے فرمانے لگے تیرے کتنے مزے ہیں، کبھی ایک درخت پہ بیٹھتا ہے، کبھی دوسرے درخت پہ بیٹھتا ہے، کاش صدیق، کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا، کاش کہ ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا، تو اتنے مزے کر رہا ہے اور تجھ سے حساب بھی کوئی نہیں، جبکہ ابو بکر نے تو حساب دینا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ وایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور علی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا ایمان ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کتنا ایمان ہوا، اللہ اکبر، کتنا ایمان ہوگا۔ زرار ابن زمرہ کنانی
فرماتے ہیں میں عینی گواہ ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک رات کے اندھیرے میں کہ گھپ اندھیرا تھا اور علی اپنے حجرے میں بیٹھ کے اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑ کر رو رہے تھے، یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، ایسے تڑپتے تھے، ایسے مچلتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آہ آہ افسوس افسوس من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، افسوس کہ زندگی گزر گئی، میں تو آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ کتنی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے، 1444 جا رہا ہے، زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، قبر کے اور قریب ہو گئے، حساب کتاب کے قریب ہو گئے۔ اب ہم میں سے کوئی ایسے ہوں گے جن کے کچھ سال باقی ہیں، ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے کچھ مہینے باقی ہوں گے، شاید ایسا بھی کوئی ہو جس کے کچھ دن ہی باقی ہوں، اور شاید ایسا بھی کوئی ہو کہ جس کے کچھ لمحے ہی باقی ہوں۔ حاضرین میں، سامعین میں شاید ایسا بھی کوئی ہو جس کے کچھ لمحے ہی باقی ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے یہاں ساتھی آئے تھے خانقاہ میں وقت گزارنے کے لیے، 20 دن 25 دن گزارنے آئے تھے۔ تو جس دن ہماری دعا ہوئی نا 17 رمضان المبارک کو، 17 نہیں 16 رمضان المبارک کو، 15 رمضان کی شب کو ہماری دعا ہوئی، تو یہ سارے ایام ایک ساتھی نے ہمارے ساتھ یہاں گزارے ہیں۔ مجلس میں آگے آگے بیٹھتے تھے، روزانہ 4-5 نشستیں ہوتی تھیں، ہر نشست میں آگے، ہر نشست میں آگے، ہر نشست میں آگے بیٹھتے تھے۔ ایک نشست میں میں نے یہ عرض کیا کہ بھئی رمضان کا مہینہ قریب الاختتام ہے، آدھا تو گزر گیا ہے اور باقی آدھا رہ گیا ہے، شب قدر ابھی آئی نہیں ہے، لیکن شب قدر میں 4 شخصوں کی بخشش نہیں ہوگی، عید کی رات بھی نہیں ہوگی، رمضان چلا جائے گا، وہ بیچارہ ویسے کا ویسا رہے گا، تباہ برباد ہو جائے گا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہو۔ جو ہی یہ بات سنی تو اسی نشست سے اٹھ کے وہ دوران قیام، یعنی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اجازت لے کے چلے گئے اور جا کے اپنے رشتہ داروں سے مل کے آ گئے کہ بھئی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو معاف کرنا، زندگی پہ بھروسہ نہیں۔ 15 رمضان کی شب کو آخری نشست ہوئی، اختتامی دعا ہوئی، 16 کی صبح کو مجمع اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا، یہ اپنے گھر گئے اور رات کو 2 بجے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دوستو زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو بنانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے میرے پاس لوٹ کے نہیں آنا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے واپس نہیں آنا؟ واپس تو جانا ہے۔ اس میں انسان بے اختیار ہے، اس میں انسان بے اختیار ہے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جانا پڑے گا، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جانا پڑے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان تو انسان، جنات، پرندے، درندے، چرندے، ہوائیں، پہاڑ، سب ان کے تابع، ایسی بادشاہت دی تھی. لیکن وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے. جس کسی کو دنیا میں رہنے کی امید ہے، توقع ہے، وہ بیچارہ دھوکے میں ہے، وہ بیچارہ فریب میں ہے. بھائی مرنا ہے، ایک دن جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے. دنیا میں جو کچھ کیا ہے سب لکھا جا چکا ہے، سب محفوظ ہو چکا ہے، اور اس کو پیش کیا جائے گا. اور جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. میرے بندے، ہم حساب بعد میں کریں گے، پہلے تو دیکھ کے تو نے کیا منہ کالا کیا ہے. تو خود حساب کر کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اللہ سے کوئی ہماری خلوت چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے ہماری کوئی محفل چھپی ہوئی نہیں ہے. ہماری راتیں بھی اس کے سامنے واضح ہیں، ہمارے دن بھی اس کے سامنے واضح ہیں، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، جلوتیں، سب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. اس لیے میرے دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں، اس سال کا بھی آخری مہینہ آ گیا، اب یہ سال بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب تو کچھ کر لو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، روزانہ جب سورج نکلتا ہے، روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اس کے بائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے. نہیں، روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ سورج خود اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. او نیکی کرنے والے آگے بڑھ، ابھی زندگی کا موقع ہے. او برائی کرنے والے اب تو بس کر، کتنی برائیاں کرے گا. روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے. کتنے پاگل ہیں وہ لوگ کہ جو سال کے گزرنے پہ سالگرہ مناتے ہیں. کتنے پاگل ہیں، سال کے گزرنے پہ سالگرہ مناتے ہیں. زندگی کا سال کم ہو گیا، بجائے رونے کے، پیٹنے کے، چلانے کے، چیخنے کے اور سجدے میں گر جانے کے اور اللہ کے سامنے آہو زاری کرنے کے کہ ہائے ایک سال گزر گیا کچھ بھی نہ کر سکے، بجائے اس کے کہ اس پہ روئیں، خوشیاں مناتے ہیں. پتہ نہیں کس چیز پہ خوشی مناتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز پہ خوشی مناتے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کفار کے پیچھے چلے گی، کفار کے پیچھے چلے گی، کفار کے پیچھے چلے گی، اتنا چلے گی، اتنا چلے گی، اتنا چلے گی کہ اگر کوئی کافر کسی بل میں گھسا ہوگا تو میرا امتی بھی اس بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا. اتنا ان کے پیچھے چلیں گے، جو وہ کریں گے یہ بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کر کے آ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے. سالگرہ
سال کے گزرنے پر خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے، سال کے گزرنے پہ ماتم کا موقع ہے، رونے کا موقع ہے، چیخنے چلانے تڑپنے اور توبہ طائب ہونے اور اللہ کے سامنے جھکنے اور آہوزاری کا موقع ہے کہ یا اللہ کچھ نہیں کیا، معاف کر دے۔ اور ذی الحج کا مہینہ جہاں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی جا رہی ہے، کچھ کر لو، وہاں ذی الحج کے مہینے سے ایک اور بھی ہماری یاد وابستہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے سچے عاشق تھے، ان کی قربانی ہے کہ ایک باپ نے، جس باپ کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، اس باپ نے اللہ کے عشق میں اللہ کے اشارے پر اپنے بچے کو لٹا لیا اور اس کے گلے پہ چھری بھی رکھ لی ذبح کرنے کے لیے۔ یہ ذی الحج کی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک عاشق خدا نے، ایک عاشق الہی نے اپنے بڑھاپے میں ملے ہوئے اکلوتے بچے، ننھے منھے بچے کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی تھی اللہ کے عشق میں۔ اور ذی الحج کے مہینے میں جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو یہ یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہ یاد تازہ ہوتی ہے تو ایک مسلمان کے دل میں نئے سرے سے دوبارہ اپنے اللہ سے عشق کرنے، اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے، اور اللہ کی ہر حال میں ماننے اور اللہ کے مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا، اپنے لخت جگر کو لٹا دیا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، لہٰذا اس واقعے کو یاد کر کے آج کے مسلمان کو اپنی ہر بڑی سے بڑی خواہش، اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ قربانی میں اسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بکرے کے گلے پہ چھری کیوں چلائی جا رہی ہے، بھائی یہ گائے کے گلے پہ چھری کیوں چل رہی ہے، اور یہ اونٹ کا کیوں نہر ہو رہا ہے، اور یہ بھیڑ کے گلے پہ کیوں چھری چل رہی ہے۔ نہیں سمجھتے میرے دوستو، یہ بکری کے گلے پہ چھری نہیں ہے، اصل میں یہ ہمارے نفس پر چھری ہے کہ اس چھری چلانے کو اس چھری چلاتے ہوئے اس بات کو یاد کرو کہ اسی موقع پہ ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ ارے اگر ہم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے، کم از کم اپنی حرام خواہشات پہ تو چھری چلا دیں، حرام خواہش پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، سانس لینا چھوڑ دو، گھٹ گھٹ کے مر جاؤ۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا، اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ حرام بولنا چھوڑ دو، حرام دیکھنا چھوڑ دو، حرام سننا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، حرام پینا چھوڑ دو، حرام سوچنا چھوڑ دو۔ تو ابراہیم نے تو لخت جگر کے گلے پہ چھری چلا دی، میں کم از کم اپنے نفس پہ چھری چلا کے حرام کاریاں ہی چھوڑ دوں۔ اس ذی الحج کے مہینے کو یاد کر کے، اس ذی الحج کے مہینے کے آنے پہ کم از کم اتنا تو کر لوں کہ حرام کاریوں سے باز آ جاؤں، اپنے نفس پہ چھری چلا کے، نفس چاہے کتنا تڑپے، کتنا مچلے، کتنا پریشان ہو، میں اپنے نفس کی نافرمانی کر کے اس کو کچل کر اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب سے محبت اور عشق کا ثبوت پیش کروں۔ یہ ذی الحجہ کی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ اور ذی الحجہ کی یادوں میں سے ایک یاد یہ بھی ہے کہ آج سے 1434 برس پہلے انہی ایام میں میرے اور آپ کے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا اور ساری دنیا کے آقا اور امام المرسلین اور خاتم النبیین اور وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، آپ کا سر ننگا تھا، آپ کی زلفیں پھیلی ہوئی تھیں، آپ کے ساتھ ہزاروں کا
جان نثاروں کا مجمع تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات تھیں، اور آپ لبیک لبیک پڑھتے ہوئے مدینے سے مکے کو جا رہے تھے۔ ذی الحج کا مہینہ یہ بھی ایک یاد دلاتا ہے۔ آج حرمین میں، سعودی عرب میں آج 8 ذی الحجہ تھی، 8 ذی الحجہ تھی۔ تمام حجاج کرام مدینے سے اکٹھے ہو کر، مکے سے اکٹھے ہو کر منا میں جا کے جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ذکر و اذکار میں مبتلا ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں، سعودی عرب کی رپورٹ ہے کہ 20 لاکھ حاجی اس سال حج کریں گے، 20 لاکھ حاجی اس سال حج کریں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں، اور بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال 20 لاکھ تو کنفرم ہے۔ 20 لاکھ کا مجمع اس وقت منا کے خیموں میں بیٹھا ہوا ہے، زور زور سے تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ ہر خیمے سے تلبیہ کی آواز آ رہی ہے، ذکر و تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور 2 چادریں اوڑھ کے ملنگوں کی طرح کروڑ پتی ارب پتی بھی اور غریب مسکین بھی ان خیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج سے 1434 برس پہلے اسی دن، اسی وادی میں، اسی منا کی وادی میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1,24,000 امتیوں کو لے کر اسی تاریخ کو، اسی موقع پہ، اسی منا کی وادی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ہمارے نبی بھی اس وادی میں تھے جہاں آج کے حجاج کرام جمع ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً وہاں واعظ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، اور بار بار لوگوں کو ہدایت کی طرف متوجہ فرما رہے تھے، نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اور اسی منا میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، لوگو عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو آج میرے ساتھ حج کر لو، آج میرے ساتھ، آج میری باتیں غور سے سن لو، شاید اگلے سال اس منا کی وادی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک یہ بھی یاد ہمیں دلاتا ہے کہ آج سے 1434 برس پہلے میرے نبی 2 چادریں اوڑھے ہوئے اسی منا کی وادی میں پڑے ہوئے تھے، اور جب منا کا دن پورا ہوا، 8 ذی الحجہ کی عشاء بھی ہو گئی، 9 ذی الحجہ کی فجر بھی ہمارے نبی نے پڑھا لی اپنے صحابہ کو، تو آپ وہاں سے اونٹنی پہ چڑھ کر چلے ہیں عرفات کی طرف۔ عرفات میں پہنچ کے آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا، جو جگہ آپ کے لیے ہمارے نبی کے صحابہ نے بنائی تھی اس جگہ میں آپ نے جا کے کچھ دیر آرام فرمایا۔ آرام فرمانے کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا، غسل فرما کر آپ نے خطبہ دیا، وہ جو حج کا خطبہ ہوتا ہے 9 عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ کل تو وہاں کا کوئی مقرر امام دے گا، آج سے 1434 برس پہلے اسی میدان عرفات میں میرے نبی نے اونٹ پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا، جس کو 1,24,000 صحابہ نے بغیر کسی اسپیکر اور ایکو ساؤنڈ کے سنا تھا۔ کوئی اسپیکر نہیں تھا، کوئی ایکو ساؤنڈ نہیں تھا، ہمارے نبی بول رہے تھے، 1,24,000 کا مجمع جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا وہ سن رہا تھا۔ آپ نے ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھائی، خطبہ دیا، ظہر عصر ایک وقت میں پڑھائی، اور خطبے سے نماز سے فارغ ہو کے آپ جبل رحمت کے پاس تشریف لائے، اور اونٹنی پہ بیٹھ کر آپ نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ ہاتھ ایسے اٹھائے کہ یہ ہاتھ غروب آفتاب تک اٹھے رہے، یعنی 5 گھنٹے یا 5.5 گھنٹے یہ ہاتھ اٹھے رہے، اور آپ دعا کیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا
کہ اللہ کے نبی اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ایسی کون سی دکھ ہے، ایسا کون سا درد درپیش ہے کہ آپ ہاتھ نیچے ہی نہیں کر رہے اور آپ دعا ختم ہی نہیں کر رہے؟ 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے مسلسل آپ نے وہ دعا مانگی ہے، مانگتے 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 سورج بھی تھک ہار کے ڈوب گیا، غروب ہو گیا۔ اور جب سورج غروب ہوا اور مغرب کا ٹائم شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ سے فرمایا چلو مزدلفہ کی طرف کوچ کرو۔ چنانچہ ہمارے نبی 1,24,000 کے مجمع کو لے کر عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ اونٹنی سے اترے، آپ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ اونٹنی سے اترے اور آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، تو حضرت اسامہ ابن زید نے پانی پیش کیا، آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر جب دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھنے لگے تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی ہم نے مغرب کی، کافی دیر ہو گئی، اب نماز پڑھ لیں؟ فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، نماز آگے پڑھیں گے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ دوبارہ وہاں سے چل پڑے، چل سو چل تاخیر سے آپ مزدلفہ میں پہنچے۔ مغرب کا ٹائم تو کب کا ختم ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر دوبارہ اقامت کہی گئی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ کو چھوڑ دیا، سارے جا کے لیٹ گئے۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، تو دونوں حضرات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں جبکہ اس وقت آپ کبھی مسکراتے ہوئے دیکھے نہیں گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے جب میں عرفات میں تھا تو میں نے تمہیں 2 نمازیں پڑھائیں، ظہر اور عصر کی، اس کے بعد جو میں نے 5.5 گھنٹے کی دعا مانگی ہے تو وہ میں نے ساری دعا اپنی امت کے لیے مانگی تھی۔ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اتنی دعا مانگی کہ جبریل آسمان سے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ بس کریں، اتنا نہ روئیں، ہم نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا، لیکن ظالم کو آپ کی معافی مانگنے پر معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، تو حق والا جب تک معاف نہیں کرے گا تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر کو سنانے لگے کہ میں نے جب اللہ نے یہ پیغام بھیجا تو میں اس پہ بھی مطمئن نہ ہوا، میں نے اللہ سے پھر دعا کی اے اللہ آخر ظالم بھی تو میرا ہی ہے، جہنم میں جائے گا تو میرا ہی جہنم میں جائے گا، اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر۔ اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن جب مظلوم ظالم کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اور ظالم کے خلاف دعویٰ کرے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا مجھے اسے حق دلا، تو جس دن مظلوم ظالم سے حق کا مطالبہ کرے گا اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ اپنے خزانوں میں سے، آپ اپنی لا تعداد جنتوں میں سے جنت کا ایک ٹکڑا اس مظلوم کو دے کر راضی کر لیں اور میری امت کے ظالم کی طرف سے اس کا حق ادا کر کے میری امت کے ظالم کو بھی اپنے فضل سے معاف کر دیں۔ اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے ایک صورت بنا کے ہمارے نبی پیش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دعا کرتا رہا، جب عرفات میں سورج غروب ہو گیا تب تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ابھی میں مزدلفہ میں تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ جبریل نے ابھی آ کے مجھے بتایا ہے کہ میرے نبی تیری دعاؤں تیرے رونے دھونے پہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ جب میری امت کے ظالم کی بھی بخشش کی بشارت مجھے سنائی گئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس رو رہا ہے،
چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہا ہے کہ یہ ان کا کیسا نبی ہے کہ اپنی امت کے ظالم کو بھی بخشوا لیا تو میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، تو میرے ساتھ جہنم میں کون جائے گا؟ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر سے فرمانے لگے، جب ابلیس نے اپنے سر میں مٹی ڈالنا شروع کی اور رونا پیٹنا شروع کیا تو اس پہ مجھے ہنسی آ گئی، اس پہ ہنس رہا ہوں۔ ذی الحج کا مہینہ یہ یادیں ہمیں دلاتا ہے کہ اسی مہینے میں آج سے 1434 برس پہلے تمہارے ہاتھوں کے دکھائے ہوئے تمہارے نبی نے تمہارے لیے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے دعا کی تھی۔ ذی الحج کا مہینہ جب آ کے یہ یاد دلاتا ہے تو ایک خاموش پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ کچھ تو اس نبی کی سنت کی رعایت کرو، کچھ تو اس نبی کے طریقے کی رعایت کرو۔ اسی مہینے میں 1434 برس پہلے اس نے تمہارے لیے 5.5 گھنٹے دعا کی تھی، جتنے گھنٹے تمہاری ماں تمہارا باپ بھی تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس نبی کی کچھ تو رعایت کرو، اس نبی کے دین کی کچھ تو رعایت کرو، کچھ تو لحاظ کرو، اس نبی کے دین کو جس نے تمہارے لیے 5 گھنٹے اس کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اس کے دین کے ساتھ کچھ تو وفاداری کرو، اس کی سنت کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ کچھ تو وفاداری کرو۔ یہ سب یادیں ہیں جو ہماری اس ذی الحج کے مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے دوستو، جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمارے نبی کی 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے کی دعا کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہمارے نبی کی اپنی امت پہ شفقت کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، نہ انہیں حضرت ابراہیم کی لخت جگر کی قربانی سے اثر ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے نبی کے حج کا زمانہ یاد آتا ہے، نہ انہیں اپنے نبی کی عرفات اور منی اور مزدلفہ کی دعائیں یاد آتی ہیں، نہ ہی ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اس ذی الحج کے مہینے کے جانے سے پہلے اپنے نبی کے سچے غلام بنیں گے، وفادار بنیں گے، اپنے نبی کی دعاؤں کی قدر کریں گے، اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگائیں گے، اپنے نبی کے آنسوؤں کی قدر کریں گے جو ہمارے نبی نے جبل رحمت کے پاس گرائے تھے۔ آج بھی حجاج کرام وادی منی میں ہیں اور کل وہ میدان عرفات میں جائیں گے۔ آج بھی اگر جبل رحمت کے پتھروں کی زبان ہوتی، اگر وادی عرفات کے پتھروں کی زبان ہوتی تو خدائے پاک کی قسم وہاں گئے ہوئے 20 لاکھ حاجیوں کو وہ پتھر رو رو کے سناتے کہ تمہارے نبی نے یہاں 5.5 گھنٹے کتنے آنسو بہائے تھے۔ اللہ واہ واہ۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ یہ شعر لکھا ہے ہمارے شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں یہ شعر لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اسی منی میں میرے نبی پڑے ہوئے تھے، ایک زمانہ تھا کہ اسی عرفات میں میرے نبی نے خطبہ دیا تھا، ایک زمانہ تھا کہ اسی جبل رحمت کے پاس ہمارے نبی اونٹنی پہ بیٹھ کے 5.5 گھنٹے کی دعا کر رہے تھے، رو رو کے بے حال ہو رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، آپ کا سینہ آپ کے آنسوؤں سے تربتر ہو رہا تھا۔ اور آج میدان عرفات بھی حضور سے خالی ہے، آج منی کی وادی بھی حضور سے خالی ہے، آج مزدلفہ کا میدان بھی حضور سے خالی ہے، بس یہ یادیں ہی رہ گئیں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ جب بہار تھی تو بڑے مزے تھے،
بلبلیں چہچہاتی تھیں، جب خزاں آ گئی اور سارے پھول مرجھا گئے اور سارے پتے جھڑ گئے، تو وہ جو باغ کا مالی تھا نا، وہ آنے والوں کو بتانے لگا، او بھائی یہاں کبھی بہار تھی، اب یہاں خزاں آ چکی ہے، یہاں غنچہ تھا، یہاں گل تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، مگر آج کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری ذی الحج کے مہینے کی یادیں ہیں۔ اے کاش یہ ذی الحج کے مہینے کی یادیں ہمیں یاد آئیں اور ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں اور گناہوں سے توبہ کریں، اپنے نبی کے وفادار امتی بنیں، اپنے نبی کے سچے عاشق بنیں، اپنے نبی کی سنت کے شیدائی بنیں۔ میں اور آپ اس کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم اپنے نبی کے بے وفا نہیں بلکہ وفادار امتی بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ آخری مہینہ ہے، 1434 کا سال ختم ہو رہا ہے، آخری مہینہ ہے، سچی توبہ کر لیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ ہے، تو میں اور آپ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو قربان کرنے کی نیت کر لیں، اور ایسے عشق کرنے کی نیت کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عشق کیا تھا۔ کرتے ہیں نیت انشاءاللہ، اللہ سے عشق کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی مہینے کی یاد ہمارے نبی کا حج بھی ہے، اور ہمارے نبی کی لمبی دعائیں بھی ہیں، ہمارے نبی کے اپنی امت کے لیے بہائے جانے والے آنسو بھی ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کے آنے پر ان آنسوؤں کو یاد کر کے ہم اپنے نبی کے سچے وفادار اور سچے غلام بننے کی نیت بھی کر لیں، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت بھی کر لیں۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون سچی نیت کرتا ہے؟ زندگی میں کسی بھی سنت کو اپنانے کا موقع آئے اور نفس ٹال مٹول کرے اور نفس ڈگمگانے لگے تو فوراً سوچو کس کی سنت چھوڑ رہا ہوں، کس کی چھوڑ رہا ہوں سنت، کس کی سنت کو توڑنے لگا ہوں، کس کی سنت کو چھوڑنے لگا ہوں، جس نے 5.5 گھنٹے میرے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں، اس کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان ہر کام کو کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے۔ جن کے سامنے صرف دنیا ہے، جن کے دل میں دنیا اتر گئی ہے، وہ زمانے کا فیشن دیکھتے ہیں، اور جن کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت اتری ہوئی ہے وہ نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے۔ کرتے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہیں، کرتے یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہیں۔ وہ کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر اس لیے کہ دنیا اتر گئی ہے دل میں، اور یہ کرتے ہیں اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر اس لیے کہ ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت اتری ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے وفادار ہیں، یہ اپنے نبی کے وفادار ہیں، وہ شیطان کے وفادار ہیں، یہ اپنے نبی کے وفادار ہیں، وہ نفس کے وفادار ہیں، یہ اپنے نبی کے وفادار ہیں، وہ آج کے کفر کے وفادار ہیں، یہ اپنے نبی کے وفادار ہیں۔ اتنا سا فرق ہے بس۔ شادیاں ان کی بھی ہو جاتی ہیں جو سادگی کے ساتھ نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، اور شادیاں ان کی بھی ہو جاتی ہیں کہ جو ہر فیشن کو اپناتے ہیں، ہر رسم و رواج کو اپناتے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا میں کیا واہ پانے کے لیے کن کن حرام کاریوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شادیاں ان کی بھی ہو جاتی ہیں، ان کی بھی ہو جاتی ہیں۔ نہ ان کی سادگی کسی کو یاد رہتی ہے، نہ ان کا فیشن اور ان کی رسمیں اور ان کی واہ اور ان کی دھواں دھار شادیاں اور ان کی ناچ گانے والی شادیاں کسی کو یاد رہتی ہیں۔ نہ یہ سادگی کسی کو یاد رہتی ہے، اور نہ وہ دھماکے کسی کو یاد رہتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتی ہیں باتیں، وہ بھی بھول جاتی ہیں۔ شادیاں ان کی بھی ہو گئیں، ان کی بھی ہو گئیں، لیکن یہ نبی کے وفادار ٹھہرائے جاتے ہیں اور وہ نبی کے دشمن ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ نبی کے وفادار ٹھہرائے جاتے ہیں اور وہ شیطان اور نفس کے وفادار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ان کا نام وفاداروں میں لکھا جاتا ہے،
ان کا نام غداروں میں لکھا جاتا ہے، ان کا نام نبی کے جان نثاروں میں لکھا جاتا ہے، ان کا نام ابلیس اور نفس کے جان نثاروں میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے نبی کی سنتوں پہ چھریاں پھیر دی، کتنا گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے۔ اس لیے ذی الحج کا مہینہ آ گیا ہے، اپنے نبی کی وفاداری کی بھی نیت کر لیں، اپنے نبی کے غلام بننے کی نیت کر لیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں۔ کرنا تو ہے ہی، کسی نہ کسی طریقے سے تو کرنا ہی ہے، تو شیطان کو کیوں خوش کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی روح کو کیوں دکھاتے ہیں؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں قبر میں ہوں گا تو میری امت کے اعمال فرشتے قبر میں میرے سامنے پیش کریں گے۔ جب میری امت کی برائیاں میرے سامنے آئیں گی تو میں قبر میں بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ اب بتائیے، جو امتی حضور سے بے وفائی کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، جب ان کی بے وفائیاں نبی کے سامنے پیش کی جائیں گی ان کا دل نہیں دکھے گا؟ اور شیطان کتنا خوش ہوگا؟ 5.5 گھنٹے جن کے لیے دعائیں کی وہ بھی کام نہ آئے، کتنا خوش ہوگا؟ کتنا خوش ہوگا؟ اس لیے دوستو، اپنی تجارتوں میں، اپنی زراعتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنی معاشرت میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اطوار میں، اپنے رہنے سہنے میں، سر سے لے کے پاؤں تک 24 گھنٹے کی زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ گزارنے کی نیت کر لیں اور اس کو حضرات علماء سے سیکھیں، حضرات علماء سے سیکھیں۔ لوگ یہ تو سیکھتے ہیں کہ جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے، لوگ یہ تو سیکھتے ہیں، لوگ یہ تو علماء سے پوچھتے ہیں ان الفاظ سے طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، یہ سیکھتے ہیں کہ یہ اتحیات نہیں پڑھا تو کیا ہوگا، یہ تو سیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سیکھتے کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، یہ نہیں سیکھتے۔ کوئی زیادتی کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں سیکھتے۔ کوئی آپ کو دیکھ کے منہ موڑ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں سیکھتے۔ کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں شادی ہو کر آ جائے، آپ کی بہو بن جائے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ نہیں سیکھتے۔ گاڑیاں رکھ لیتے ہیں لیکن بہوؤں کے لیے ان کا گھر جہنم بنائے رکھتے ہیں۔ نمازیں پڑھیں گے لیکن بہو کو بیٹی نہیں، اپنے گھر کی ملازمہ سمجھ کے رکھتے ہیں۔ یہ دین ہے سارا، یہ سارا دین ہے، یہ ساری ہمارے نبی کی سنتیں ہیں۔ آج کی ساس ظالم ہو گئی ہے، آج کا سسر ظالم ہو گیا ہے، آج کی نند ظالم ہو گئی ہے، یعنی خاوند کی بہن ظالم ہو گئی ہے۔ یہ سب چڑیلیں بنی ہوئی ہیں، ایک کو کھانا چاہتی ہیں۔ یہ عام گھروں کا ماحول ہے، عام گھروں کا ماحول ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں اس کے برعکس بھی ہوگا، بہو ظالم ہوگی اور ساس مظلوم ہوگی، لیکن 99% گھروں میں بہویں مظلوم ہیں اور ساسیں ظالم ہیں اور نندیں ظالم ہیں اور ان کے شوہر ظالم ہیں۔ یہ سب کے سب مل کر ایک ماں باپ کے لختے جگر کو روز ذبح کرتے ہیں۔ ایسی کارگزاریاں ہیں کہ نیند نہیں آتی رات کو،
ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ نیند نہیں آتی رات کو سوچ سوچ کے. یہ سب میرے نبی کی سنتیں ہیں. صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے. جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن گھر میں بدتمیز بد اخلاق ہے تو آدھے دین پہ چل رہا ہے، پورے دین پہ نہیں چل رہا. اور آدھے دین پہ جنت نہیں ملے گی، آدھے دین پہ جنت ملے گی لیکن جہنم میں برس سا برس بھگتنے کے بعد ملے گی، فوراً نہیں ملے گی. جہالت کی انتہا ہے. جب کوئی بیٹی کسی کے گھر میں بیائی جاتی ہے، شادی کی جاتی ہے، تو اس کے ذمے ساس کی خدمت نہیں ہے، اس کے ذمے سسر کی خدمت نہیں ہے، اس کے نندوں کے کپڑے دھونا نہیں ہے، اس کے ذمے یہ کام بالکل نہیں ہے. اس کے ذمے صرف خاوند کی خدمت ہے، اپنے بچوں کی خدمت ہے. ایسے سمجھتے ہیں جیسے بس آ گئی ہے ماسی جو سارے گھر کے کام کرے گی، ایسے آرڈر چلاتی ہیں جیسے یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے. یہ سب سنتیں ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیا مکافات کا جہان ہے. جو اوروں کے ساتھ ایسے کرتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ ایسے ضرور ہوتا ہے، اور دنیا میں ہوتا ہے. ایک آدمی کی بات بڑی اچھی لگی مجھے تو بڑی اچھی لگی، آپ کو بھی سناتا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے کبھی بیوی کو نہ ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ بدتمیزی کی ہے. میں نے کہا کیوں، کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی؟ کہنے لگے پیش تو آتی ہے لیکن برداشت کرتا ہوں اس لیے تاکہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہو. اگر میں اوروں کی بیٹی پہ برسوں گا تو ایک وقت آئے گا کہ میرا داماد میری بیٹی پہ برسے گا، پھر میں بے بس ہوں گا، کچھ کر ہی نہیں سکوں گا. اور جیسی کرنی ویسی بھرنی تو دنیا کا دستور ہے. میں اس لیے اپنی بیوی کی ہر بات برداشت کرتا ہوں تاکہ میری بیٹی کی بھی ہر بات برداشت ہو. انسان میں کمیاں تو ہوتی ہیں نا. تو اپنے نبی کے وفادار بننے کی نیت کرتے ہیں، سنت سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، ہر مسلمان کو اللہ اس کی توفیق دے.